اهدنا الصراط المستقيم وہ کافروں پر مسلمانوں تمہیں فتح بھی دے سکتا ہے، دوسری دے گی ذالک من اللہ الحق ونما یدعو من دونه الباطل وان اللہ العلی الکبیر۔ ذالک تستیقنوا، یہ بات اس لیے کر یقین ہو گیا ان اللہ هو الحق، خدا کی معبودیت حاجت روائی ہے حق، ونما یدعون من دونه، جن کو یہ مشرک کر اللہ کے ما سوا هو الباطل، وہ معبودان باطل ہے۔ حاصل کہ خدا کیوں فتح دے گا؟ اذا خدا ہے معبود برحق، اور مشرک جن کو پکارتے وہ معبودان باطل ہے، خدا تعالی اس لیے فتح دے گا تاکہ توحید اونچی اور شرک ہو۔ اب سمجھا بات؟ میں نے کہا تھا دو دلیلیں آگے گرا گئی، ظاہر کبھی انا ہے، ظاہر کبھی انا دو، فتح دے گا، ہوگی یہ بات؟ کیوں نہیں ہوگی؟ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں کرتا ہے، کر سکتا ہے، فتح بھی دے سکتا ہے ایک۔ دوسرا کیوں دے گا؟ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اور مشرک جن کو پکارتے وہ معبودان باطل ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ شرک کو نیچے کیا جائے اور کلمہ توحید لتکون کلمۃ اللہ ہے ہی العلیٰ۔ اعلان فتح دوبارہ بھی ہو گیا، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، ہو گیا اعلان۔ اعلان جہاد کے بعد دو دلیل بھی آ گئی، ذالک بِأَنَّا، ذالک بِأَنَّا، انی بھی آ گئی اور لمی بھی آ گئی۔ مسئلہ چلے گا لگاؤ باقبر کے ساتھ، پہلا مضمون نفیر کی تصرف، دوسرے نفیر کی پھیلی، اس کے بعد اعلان جہاد اور اعلان ہجرت۔ اور اعلان جہاد کے لیے دو دلیلیں کہ خدا تمہیں فتح دے گا، جہاد کرو گے فتح دے گا، وعدہ فتح۔ کیوں فتح دے گا؟ دو دلیلیں، ایک کیا انی اور ایک لمی ہو گئی، اب بیچ میں ایک جگہ رہ گئی ہے، ایک جگہ بیچ میں رہ گئی ہے، پہلے اس کو آیتیں لگا لو پھر اس کی اوپر سمجھو یہ بات ہے، مقام مشکل ہے۔ اچھا، وما رسول اللہ من قبل من رسول اللہ نبی اللہ تمنا القى الشیطان بامنیتہ، القى الشیطان، اس پر ایک تھوڑی سی نشانی اپنی لگا لو جو تم سمجھنے والے ہو۔ دوسری نشانی لگاؤ فینسہ اللہ ما یلقی الشیطان پر، دو نشانیاں ہو گئی نا، ایک لگاؤ القى الشیطان پر، ایک بناؤ لگاؤ فینسہ اللہ پر، اپنی نشانی جو تم سمجھ جاؤ، اپنی نشانی۔ ایک القى الشیطان بامنیتہ، دوسری فینسہ اللہ ما یلقی الشیطان پر، دو آگے لگاؤ لیجعل ما یلقی الشیطان، کرو یلقی الشیطان کو لگاؤ القى الشیطان پر، لیجعل متفرع ہے القى الشیطان پر، لیجعل متفرع ہے القى الشیطان پر، نیچے آ جاؤ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ متفرع ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ پر، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ متفرع ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ پر۔ پہلے آپ دیکھیے بقا، یہ میں نے اس لیے گایا ہے، اس مطابق سمجھنا ہے، پہلے دو چیزیں گائی ہے، دونوں پر ہر ایک پر ایک ایک چیز متفرع ہو رہی ہے۔ اچھا اب ذرا سمجھو ایک، اب اس کے بعد مقام دیکھیے، پہلے سادہ میں کرتا ہوں مانا، جس میں اشکال پڑتا ہے خدا کی قدرت، کیا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی نبی بھی، الا اذا تمنا، اب دیکھو میں مانا کرتا ہوں وہ جس میں اشکال ہے، مگر وہ پیغمبر تمنا جب خواہش کرتا تھا، خواہش کرتا تھا، القى الشیطان، شیطان ڈال دیتا تھا اس کی خواہشات میں، شیطان ڈال دیتا تھا اس کی خواہشات میں۔ دیکھا ہے میرے ساتھ کی ساتھ دیکھیے، اگر جب وہ تمنا خواہش کرتا تھا القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان ڈال دیتا تھا اس کی خواہشات میں۔ میں غلط معنی کر رہا ہوں جو لوگوں نے سمجھا ہے، ایک یہ معنی اس میں اشکال ہے، ایک یہ رکھا ہے سامنے، دیکھ لیا، کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں بھیجا مگر جب وہ تمنا خواہش کرتا تھا شیطان اس کی خواہشات میں دخل۔ ایک اس کے اوپر ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں صحابہ ہجرت کر کے جب چلے گئے تو ایک بار حضور نے یہ آیت پڑھی، اور مشرکین کا عقیدہ تھا کہ
لا عزا منات یہ جتنے بھی ہیں یہ سفارشی ہیں، ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں. لات عزا منات، لات عزا منات یہ اللہ کے آگے سفارشی ہیں، خدا سے کام کروا دیتے ہیں، ان کی شفاعت ہوتی ہے، خدا ان کے کام کروا دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی دو مشکل مقامات نہیں سمجھ آئیں گے، رکو میں پڑے رہو گے مشکل مقام ہی سمجھ نہیں آئے گا. واسطے کوئی سمجھو دو یارو، خاکی پیغمبر نہیں بھیجا، کوئی نبی نہیں بھیجا الا اذا تمنا، مگر جب وہ خواہش کرتا تھا، مگر جب وہ پیغمبر خواہش کرتا تھا شیطان کی خواہشات میں ڈال دیتا تھا اپنی چیزیں. اب یہاں سمجھیے، اب یہاں ایک قصہ بھی لکھا ہے، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا لات عزا منات، لات عزا منات ان کے سفارشی ہیں، معاذ اللہ خدا سے وہ کام کروا دیتے ہیں، خدا ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا. یہ ان کے گندے عقیدے تھے مشرکین کے. جب یہ آیت آئی اَوَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، یہ بات کہی حضور نے پڑھی نا آیت اَوَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اے پڑھا نا. آگے سے شیطان نے ساتھ پڑھ دیا ان شفاعتہن لترتجى، ان شفاعتہن لترتجى. بعض کا شیطان نے پیغمبر کی زبان پر پڑھ دیا، شیطان نے پیغمبر کی زبان پر یہ بات جاری کروا دی ان شفاعتہن لترتجى، ان کی سفارش اللہ کے آگے قبول کی جاتی ہے، یعنی خدا ان کی باتوں کو مان لیتا ہے. شیطان نے حضور کی زبان پر پڑھ دیا القى الشیطان فی، سمجھا میری بات؟ یوں لوگوں نے قصہ لکھا ہے. جب یہ بات ہوئی صلح شور ہو گیا، مکے والوں نے کہا بس ہو گئی صلح، صلح صلح، بات مانی گئی ہماری. ہم یہی کہتے تھے ہمارے پیر فقیر سفارشی ہیں، کام کروا دیتے ہیں. آج مان لیا محمد مصطفیٰ نے بھی ان شفاعت اللہ ترتجا ہو گئی بات، ہو جی نہ ہو، خود سے کہہ دیا منی گئی، جھگڑا موک گیا. شفاعت اللہ ترتجا شیطان نے حضور کی زبان پر پڑھ دیا معاذ اللہ. چنانچہ یہ بات نکل گئی، حبشی میں جا پہنچی بات. صحابہ جو ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے وہ کئی وہاں سے ہجرت کر کے واپس آ گئے. عبداللہ بن مسعود جیسا آتا روایت میں وہ واپس آ گئے. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، قریب تو پتہ لگا صلح تو کوئی نہیں ہوئی، بات تو یوں ہی تھی. وہ واپس چلے گئے، پھر چلے گئے واپس. اس کو ذریعے روایت آتی ہے. اس کو بھی حضرت انور شاہ صاحب مرحوم نے بھی رد کیا، یہ بات بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے. نو حضور کی زبان پر اس پر لکھا ہے، یہ بالکل جھوٹا ہے، بالکل غلط قصہ ہے. نہ پیغمبر کی زبان پاک پر شیطان نے یہ کلمات جاری کروائے ہیں، نہ شیطان جاری کروا سکتا ہے. آپ سوچئے کیوں؟ اگر یہ بات ہو پھر معاذ اللہ پھر پیغمبر کی وحی پر بھی کوئی اعتماد نہ رہا. کیوں؟ کیا یقین ہے کہ پیغمبر نے خدا کی وحی بیان کی ہے یا شیطان ان کی آواز زبان پر بولتا؟ ہو سکتا کوئی یقین رہا. اگر شیطان بول سکتا ہے، پیغمبر کی زبان پاک سے کلمات شیطان جاری کروا سکتا ہے، پھر کوئی وحی پر بھی اعتماد نہیں رہے گا. اس لیے یہ بالکل غلط ہے. اس قصے کی تردید حضرت انور شاہ صاحب مرحوم نے بخاری میں اس آیات کی ماتاب جو والنجم میں آتا ہے اَوَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ پر خوب بحث کی ہے. اس کی تردید کی شاہ صاحب نے بھی. ایک باقی مفسرین بھی رد کرتے ہیں، ابن کثیر وغیرہ سب اس قصے کو رد کیا ہے. حضور کی زبان پاک سے قطعاً کوئی نہیں. غایت ماویلبا جو لوگ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یوں ہے، حضور نے اتنا کہا اَوَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ. شیطان نے آواز اتنی پیدا کر دی ان شفاعتہن لا ترتجى. وہ شیطان کر سکتا ہے، ایک آواز پیدا کر دے، کیا بات ہے؟ سمجھ گئے؟ شیطان نے آواز کر دی، مشرکوں نے مشہور کر دیا، بات ہماری مانی گئی. پیغمبر نے فرمایا تھا نہ کچھ، ان کو تو بات کرنی تھی. یہاں تک لوگوں نے کہا ہے. اب دیکھیے قرآن مقام قریب کا مقام میرے شیخ اور انداز سے حل کرتے تھے، کوئی اشکال نہیں رہے انشاءاللہ. صرف بات سمجھیے، تمنا بمانا کرا، تمنا بمانا کرا. لوگوں والے سب لکھتے ہیں، سب نے لکھا ہے تمنا
بھی مانا کرا مانا پہلے سمجھ لو. یہ دیکھو پہلے تقریر سمجھ لو اس کے بعد پھر تائید سمجھ لو پھر حل کروں گا آیات کو. دیکھو میں بیان کرتا ہوں. قرآن کا مقصد سمجھو بعد میں لکھنا میں کرتا ہوں بعد میں لکھنا پہلے مقام سمجھ لو صحیح. قرآن کے پہلے سمجھو اس مقام کو. قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کوئی پیغمبر یہ نبی نہیں آیا اذا کرا جب وہ خدا کا پیغام بیان کرتا تھا اللہ کا مسئلہ بیان کرتا تھا شیطان مشرکوں کے دل میں شبہ ڈالتا تھا نہ ماننا یہ فلانا آدمی ہے. شیطان لوگوں کے دل میں شبہ ڈالتا ہے مشرکوں کے نہ ماننا یہ صحابی ہے فلانا ہے ساحر ہے مجنون ہے یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جن کے دلوں میں انابت ہوتی ہے مومن کے دلوں سے خدا شبہات نکالتا جاتا اپنی آیتیں وہاں داخل کرتا جاتا. کنڈا نکل گیا. سمجھے میری بات کو. یعنی دو کام ہوتے ہیں ایک شیطان کا کام ہوتا ہے ایک اللہ کا کام ہوتا ہے. شیطان مشرکوں کے دل میں ڈالتا ہے نہ ماننا یہ صحابی ہے یہ ساحر ہے یہ فلانا ہے اور مومنوں کے دل کے دل میں انابت ہوتی ہے خدا کے دل اپنی آیات کو پکا کرتا جاتا ہے. اب سمجھ گئے بات کہ نہیں سمجھا؟ اب دیکھیے شیطان ڈالتا جاتا ہے شبہات وہ دور ہوتے جاتے ہیں پیغمبر کے مخالف ہوتے جاتے ہیں اور انابت اور دل میں خدا اپنی آیات میں ٹھاتا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں واہ پیغمبر جو تو نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. ان کا ایمان ہوتا. اب دیکھو اس آیت کو سمجھو اور آیت دوسری قرآن پاک کی تائید اس کی کرے گی. دیکھو پھر میں پڑھتا ہوں اب خدا نبی نہیں بھیجا ہم نے تجھے کوئی رسول بنا نبی اللہ اذا تمنا مگر جب پڑھتا تھا اللہ کی کتاب کو خدا کا دین بیان کرتا تھا اللہ کی توحید کو الک شیطان وی امنیتی شیطان شبہ ڈالتا تھا اس کے پڑھنے میں ادھر سے پڑھتا جاتا تھا شیطان مشرکوں دل میں شبہ ڈالتا نہ ماننا بات جاؤ اس سے. اب دیکھو لگاؤ اس کی تائید لگاؤ. پارہ 8واں نکالو پیرا سب نکالو. پارہ 8واں پیرا سوا 197 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِبُوا مَا هُمْ مُقْتَرِبُونَ. دیکھا پھر دیکھو اب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہر نبی کے ہم نے دشمن بنا دیے ہیں شیطان انسانوں جنوں میں سے وہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کی طرف ڈالتے ہیں سنہری کیوں تاکہ مشرکوں کے دل مائل کریں اور اسی پر راضی ہو جائیں. یہ ہے ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا. اب دیکھیں اب نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا نہ نبی بھیجا اللہ اذا تمنا مجھے قرآن پڑھتا تھا یا کوئی کتاب اللہ کی پڑھتا تھا القی شیطان بھی منیتی شیطان ڈالتا تھا شبہات اس کے پڑھنے میں لوگ مشرکوں کے دل میں چوٹیاں نہ ماننا یہ ہے بڑا دشمن ایک فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ اللہ تعالی نسخ کرتا جاتا تھا مٹاتا جاتا تھا جو شیطان شبہ ڈالتا تھا ان کے دل جن کے دل میں انابت تھی ثم یحکم اللہ آیات خدا ان دلوں میں اپنی آیتیں پکی کرتا جاتا تھا. یعنی خدا کا بھی کامش ہے شیطان شبہ ڈالتا ہے خدا اپنی شبہات نکال کر اپنی آیتوں کو پکا جن دلوں میں انابت ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے القی شیطان پر متوجہ ہوا لیجعل ما یلقی شیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض ہو جاتا تھا وہ مشبہات جو شیطان ڈال چکا ہوتا تھا وہی بن جاتا تھا نرا فتنہ مشرکوں کے دل میں منافقوں کے دل میں والقاسیۃ قلوبہم اور مشرکوں کے دل میں جن کے دلوں میں مرض ہے مشرک منافق یہاں جن کے دل سخت ہے ان کے دل میں یہی شیطان کے شبہات بن جاتے تھے فتنہ یہی بن جاتے تھے. اب دیکھو اپنا حال بھی دیکھ لو پیغمبر کی ماتا اب بھی جا کر توحید کو بیان کرتا ہے خدا قسم اب بھی یہ حالات آئیں گے تم توحید بیان کرو گے شیطان مشرک دل میں شبہات ڈالتا نہ ماننا یہ وہابی ہے یہ فلانا ہے
یہ رسول کا دشمن ہے، اور جن کے دل میں انابت ہوتی ہے خدا ان کے دل میں اپنی آیات کو پختہ کرتا جاتا ہے۔ ان نبی کار کمبری ولیعلم کا کہاں متوری ہے فینسہ اللہ پر، جب خدا تعالیٰ شبات نصر کرتا ہے اپنی آیات کو پکا کرتا ہے انابت والے کے دلوں میں، ولی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جان لے علم والے، تاکہ جان لے علم والے، کیا جانے؟ انہ الحق من ربہم، یہ بات پیغمبر کی ہے سچ، ان کو یقین آ جائے بھائی پیغمبر نے خوب کہا، بھائی واہ واہ خوب کہا، وہی بھائی انہوں ایمان لے آتے ہیں، فاتوق میں تلوک لوگ ان کے دل عاجز ہو جاتے ہیں، فإن اللہ تعالیٰ بے شک اللہ ہدایت ہے ایمان والوں کے لا صراط مستقیم۔ حاضر کیا نکلا؟ میرے پیغمبر تم بھی پڑھو گے، پڑھنے کے دو ہی حالتیں ہوں گی، پکے مشرکوں دل میں شیطان کی شبہات سے دور ہوتے جائیں گے، اور جن کے دل میں انابت ہوگی شکوک نکالتے جائیں گے، اپنی آیتیں پکی کرتے جائیں گے، کوئی یقین آتا جو پیغمبر نے سچ کہا ہے۔ اب آیت حل ہوگی، کوئی اشکال نہیں رہا، کوئی شک نہیں رہا، سمجھ گئے میری بات کو؟ لو جی اب چلو آگے۔ فلا یدار الذین کفروا، ہمیشہ ہوں گے کافر، شک میں ہوں گے اس مسئلے میں، شک کی رہ گئے اس مسئلے میں، چن کے تھے او یاد الملک یوم اللہ، اس دن بادشاہ اللہ کی قبضے ہوگی، یا کوئی درمیان آتے جو ایمان والے نمبر ہوں گے، پھر اور جنات باغات میں ہوں گے، برد قبروں کے آیتنا اور آئے کرم عذاب مہین، جنہوں نے مثلا نہیں مانا، کذبوا بآیاتنا، ہمارے آیات کی تکذیب کی، خدا ان کو عذاب دے گا ذلیل کرنے والا۔ بس آگے چلو، آخری سطر ہے، کیا ارادہ سورہ ختم کر لے کہ نہیں؟ اللہ انظر من السماء ماء، انظر اللہ انظر من السماء ماء فتصبح، یاد ہو مضمون پہلے سن لو، یاد ہو مضمون کیا تھا کہ جو ہی دو مضمون نبی صرف تصرف اور نبی کی فعلی کو قرآن کیا کر رہا ہے؟ اعادہ، اور دونوں کے آگے بیان کرے گا ایک علت، دونوں کی بیان کیا کرے گا؟ ایک علت، دو مضمون اعادہ کر رہا ہے، دونوں کی بیان کیا کرے گا آگے؟ علت۔ دیکھو اس لیے بیان کرتا ہوں، انظرن اللہ انظر من السماء ماء فتصبح الارض مخضرۃ ان اللہ لطیف خبیر۔ نہیں دیکھا تو نے انسان، کیا مانا؟ نہیں سوچا تو نے انسان، اللہ تر آسمان سے پانی ہو جاتی زمین سرزد، پانی اتارتا ہے زمین کو سرزبد کر دیتا ہے، ان اللہ خبیر، بڑے ہی مہربان ہے، بہت ہی باریک بین ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سارا آسمانوں کا نام، سارے زمین کے نام لہو، اللہ کی قدم ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، صرف تمہارا حبرات کیا ہے؟ تو دیکھتا ہے پانی اتارنا، زمین کو سرسبز کرنا، یہ سارا اللہ کی قبض میں ہے۔ ان اللہ سخر ما فی الارض والبر، خدا نے اللہ تعالیٰ نے سخرا اپنے حکومات کر دیا ہے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، اور خود اپنے اطاعت کر دیا جہازوں کو بھی، تجریب بھی امری، اس کو حکومت چلتی ہیں، وہ یمسک السماء تک لڑ دے، بند رکھ دیا زمین آسمان کو زمین پر گرنے سے، اللہ باذن، یہ جو کچھ اللہ کے حکم سے، ان اللہ بنا رحیم، هو الذي احياكم ثم يميتكم، والله ترتم زندہ کرتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا، ان الانسان قبول ہائے، یہ ساری دلیلیں ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہے بڑا ناشکرا ہے، سارے دلا کہتے ہیں مولا تیرے ساتھ کوئی بھی دوسرا کارساز نہیں، اتنا ناشکرا بے ایمان پکارتا بھی غیروں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے یہ مضمون آگے نہ آگے، پہلا مضمون کیا تھا؟ نفیر کو، پھر تصرف، لو مضمون آگے ہدا ہو گیا کہ ہو گیا، یعنی اللہ ہی کارساز ہے، دوسرا کوئی کارساز نہیں۔ اب مضمون ثانی، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، آگے مضمون ثانی، ایک ہے میں نے کہا تھا لو مضمون پہلا کیا ہے؟ کارسازی اللہ کا حق ہے، غیروں کا حق نہیں ہے، اور نیازی بھی اللہ کا حق ہے کسی غیر کا۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر ایک امت نے کی ایک جگہ قربانی کی، نیازوں کی جگہ کی، ہم ناسک، وہ قوم اس مقام اللہ کی نیازیں دینے والی ہے۔ بس
جب یہ دونوں کی مراد کیا ہے؟ کار سازی بھی اللہ کار اور نیازی بھی، یعنی مراد کیا ہے؟ کار ساز بھی اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں، اور نیازیں بھی حق کس کا ہے؟ اللہ کا، دوسرا کوئی نہیں۔ آ جاؤ آخری سطر، کیوں جی اللہ کار ساز کیوں آئے؟ خدا کی نیازیں کیوں دینی چاہیے؟ خدا کے ساتھ دوسرا کار ساز بھی کوئی نہیں، اور کسی کا نیاز دینا بھی حق اس کا نہیں، کیوں نہیں؟ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیوں اللہ کا ارزاد ہے، دوسرا کوئی نہیں؟ کیوں خدا کی نیازیں ہو، غیر کی نیازیں نہ ہو؟ اس لیے علم تعلم، اے انسان تو نہیں جانتا، خدا ہی تو جانتا ہے سارا آسمان و زمینوں کا نظام۔ جب جاننے والا وہ ہے تو کار ساز بھی وہی ہے، جاننے والا وہ ہے تو نیازی بھی اس کا حق ہے، دوسری کا حق نہیں۔ ان ذالک، یہ سب بات اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک اللہ، یہ اب سمجھو علم تعلم یہ کیا بن گئی؟ علت، دونوں مضمون کا احاطہ بھی ہو گیا، علت بھی ہو گئی، یعنی کار ساتھ اللہ ہے، کیوں؟ اس لیے کی جاننے والا وہ ہے، نیازی بھی اللہ کا ہے، کیوں؟ اس لیے کی جاننے والا۔ دیکھا کہ نہیں علم تعلم لگ گیا کہ نہیں لگا؟ اللہ ہی کا ارزاد ہے اور خدا ہی کی نیازی دو، اللہ ہی کا ارزاد ہے، خدا ہی کی نیازی دو، کیوں؟ علم تعلم، تجھے نہیں گیا اللہ نہیں جانتا، سارا نظام اللہ ہی جانتا۔ دوسرا جب اللہ ہی جانتا ہے تو کار صاحب بھی وہی ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے تو نیازی بھی اسی کا حق ہے، دوسرے کا۔ آپ سمجھ گیا کہ نہیں؟ کوئی یعبدون من دون اللہ، اب آگے سمرا ہے، سمرا بزور نظر ہائے، پھر بھی یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا وما نزل به من علم وما نزل من النصير۔ پھر بھی مشرک اللہ کے ساتھ پکارتے غیروں کو، پکارتے بھی ہیں، دونوں لگا یعبدون، پکارتے بھی ہیں، نیازی بھی دیتی ہیں، پکارتے بھی ہیں یا شیخ کو، ان کی نیازی بھی دیتی ہیں۔ ماں وہ معبودان باطلا لم ينزل به، اے لم ينزل بمعبودیتہ، مضاف معذوف ہے، مضاف ہو لم ينزل به، اس معبود کو پکارتی ہیں جس کی معبودیت متعلق کوئی حجت نہیں، حاجت روائی کے متعلق کوئی حجت ما لیس لہم بہ علم، ان کا پکارتی جو متعلق ان کو کوئی علم نہیں۔ یہ پڑھی ہمارے آیات بینات ہوتے ہیں، تعریف جو منکر، دیکھتا ہے کافر کی چہروں میں منکر اوپری، یہ کیا ہے؟ اوپری بن جاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ کرتے ہیں، یا کادون یستون، قریب ہے کہ حملہ کرے بے ایمان بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان مولویوں پر جن پر پڑھتے ہیں خدا کی آیات کو۔ قل افنبئکم، فرما دیجیے کہ میں تمہیں آگاہ کروں بشر میں دار کا، اچھا آج حملہ کر لو، ایک آدمی بھی بتانا ہے، دو لوگ وعد اللہ الذین وعد اللہ الذین کفروا وعدہ کیا الذین کفروا کے ساتھ لبئس المصیر، بہت بڑا لڑنے کی حاضر کیا نکلا؟ جب کار صاحب بھی اللہ ہے، نیازوں کا لائق بھی اللہ ہے، کیوں؟ جاننے والا وہی ہے۔ یعبدون، پھر دیکھو مشرکوں کو، ان کو پکارتی ہیں اور ان کی نیازیں دیتی ہیں، لم ينزل به سلطانا، جس کی معبودیت حاجت روائی کے بارے میں کوئی حجت نہیں آئی۔ خدا کے تو میرے پیغمبر دیکھا ہے، تم پڑھتے ہو آیتیں، ان کی چہرے میں آتا ہے غصہ بے ایمانوں میں، اور وہ چاہتے حملہ کرے، ان کو کہہ دو حملہ کرنے والوں آج حملہ کر رہے ہو، ایک آگے بھی دو آ رہی ہے تمہارے لیے، اسی طرح ہوتا ہے۔ اب دیکھ لو قرآن پاک کو میرے شیخ نے ایسے انداز اللہ کی قسم پیش کیا ہے کہ قرآن بھی حل ہوتا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے قرآن آج ہمیں سبق دے رہا ہے۔ اچھا جی، بیچ میں ایک آیت رہ گئی تھی تھوڑی سی، فلا ينازعنك بالامر وادع الى ربك انك على صراط مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم في يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ ہر امت کے لیے نے کیا قربانی کے مقام،
وہاں قربانی کریں. فلا ينازعنك بالامر، میرے پیغمبر بات صاف ہو چکی، ہرگز یہ تیرا جھگڑا نہ کرے. اس معاملے میں بات کھل گئی ہے، اب جھگڑے کا معاملہ نہیں رہا. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، جھگڑا چھوڑ دیجئے، جھگڑے کی بات نہیں رہی. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو بلاتا جا اپنے رب کی طرف. مسئلہ بیان کر، تو صحیح راہ پر آئے. اب جھگڑے نہیں رہے، جھگڑوں کی بات نہیں رہی، بات کھل گئی ہے، رونے کی بات نہیں رہی. بھائی اشتباہ معاملہ نہ دیو، معاملہ صاف شو. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَإِن جَادَلُوكَ، یہ میرے پاس پھر بھی اگر بے ایمان خامخواہ جھگڑا کرے تیرے ساتھ، ان کو اتنا کہہ دیں اللہ عالم بما، میں جھگڑا نہیں کرتا، مسئلہ بیان کرنا تو مسئلہ ہو چکا ہے، مسئلہ ہو چکا ہے، مسئلہ بیان شو سم بیان شو اور جھگڑا نہ کنتا سر اللہ طرف حق ہوئے گی. خدا فیصلہ میں اصلاح کرتے ہیں. لو جی دو مضمون اعادہ بھی ہو گیا، دونوں کی علت بھی آ گئی. آخر آ گئی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لا. یاد ہے میں نے کہا تھا آخر میں ایک مثال آنے والی ہے، اس مثال کا تعلق پہلی مضمون کے ساتھ تھا بالذات، اور دوسری مضمون کے ساتھ کیا ہے؟ تب یاد ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لا. اے لوگو، ایک مثال بیان کی کان لگا کے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، ہے نا تدعون پھر آگے نہ آگے سا نیاز نہیں آئی. وہ لوگ جن کو مشرکو تم پکارتی ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے مل جائیں مکھی بھی پیدا نہ کر سکیں گے اگر سارے جمع ہو جائیں. سارے نظام پیدا کرنا درکنار، سارے نظام پیدا کرنا درکنار، ایک مکھی بھی پیدا نہ کر سکیں گے. آگے وَإِن يَسْلُبْهُمْ ذُبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، نہیں اس سے چھڑا سکتے. برات کیا ہے؟ اگر مکھی ان معبودوں سے کوئی چیز لے لے، پانی لے لے، مٹھائی لے لے، سارے مل کر اس کے منہ سے نکالنا چاہے نکال نہیں سکتے. بادری نے یہ بھی نہیں، یہ بھی کھ نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. ذوبت طالب والمطلوب، وہ پکارنے والے تو بھی کمزور، وہ تیری پیر وکی جن کو پکارتا ہے وہ بھی کمزور، دونوں کمزور. وہ پاگلا، وہ پیدا بھی نہیں کر سکتے، وہ پاگلا اپنی چیز چھڑا بھی نہیں سکتے. کس مقصد کی ہے؟ واہ میرا مولا، واہ میرا مولا، واہ. نہ وہ پیدا کر سکتی ہیں نہ وہ چھڑا سکتے ہیں اپنی چیز بھی، پھر تیری حاجتیں کس طرح پوری کریں گے؟ ما قدر اللہ حق قدر، ہائے 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 ہائے، ما قدر اللہ، میرے پہلے نے میری بے قدری کی. خدا کہتا ہے بڑا بے ایمان میرے بے قدری نہیں، بڑا تیرے بے قدری کر رہے ہیں، میری سامنے قدری کوئی نہیں. کیوں؟ ان اللہ لقوی عزیز، بڑا ہی زور والا ہے، بڑا ہی غالب ہے. اتنے زور والے کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو پیدا بھی نہیں کچھ کر سکتے اور اپنی چیز بھی چھڑا نہیں سکتے. آگے اللہ یسجد اللہ رسول من الناس ان اللہ سميع بصير یارو ما بنے دیو اخرم و الى اللہ ترجع الامور. دیکھو یہ آیت دیکھو اس کے ساتھ لگے گی، میرے شیخ کا لگانا دیکھو، اللہ کی رحمت اس پر ہو. مانا دیکھو میں کرتا ہوں یستوی، مانا میں کروں بعضی استمراری کی جگہ پر مضارعہ، بعضی استمراری کی جگہ پر مضارعہ ہے. یہ نہیں کہ مراد بات سمجھو کہیں کہ اللہ آئندہ چنے گا رسول بنائے گا آئندہ، نہ اللہ تعالیٰ چنتا رہا. سمجھے کہ نہیں؟ اللہ چنتا رہا. یہ سمجھے میری بات کو؟ اللہ چنتا رہا، ماضی استمراری کی جگہ پر بتا رہا. جیسے پڑھ چکی نہیں یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، مضارعہ کہ نہیں؟ ماضی استمراری کی جگہ پر ہے. مانا سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریں گے کہیں یہاں سے آ کر وہ نبوت بھی جاری ہونے پہ لگے. مانا سمجھو اللہ یستوی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چنتا رہا فرشتوں سے بھی رسول،
لوگوں سے بھی رسول. ان اللہ سمیع بصیر، سننے والا دیکھنے والا. یعلم ما بین ایدیہم، ان رسولوں کی موجودگی کے اندر بھی سارے حالات وہ جاننے والا تھا. وما خلفہم، ان کے چلے جانے کے بعد بھی سارے حالات وہی جاننے والا ہے. اب سمجھ میرے شیخ ربط، یہ دیکھنا اب شیخ ربط. ہاں مولانا صلی اللہ کی رحمت تیرے بھی اوپر ہوں. دیکھنا دیکھنا بے شک رسول اللہ کے چنی ہوئی تو ہیں لیکن کار ساز نہیں. چنی ہوئی تو ہیں لیکن، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ چنی ہوئی تو ہیں، اس کی چنی ہوئی ہے، ان کو اللہ نے چن تو لیا تھا لیکن حاجت روا نہیں، کار ساز نہیں، عالم الغیب نہیں، حاضر ناظر بالکل نہیں سمجھے. یستوی چن تو لیا تھا لیکن جاننے والا ان کی موجودگی کے اندر بھی سارے حالات کو، ان کے چلے جانے کے بعد بھی سارے حالات کو. اللہ کہتے ہیں میری دعوت اللہ ترجع الامور، سارے معاملے اس کے قبضے میں، پیروں کے قبضے میں کچھ نہیں. اللہ تیرے قربان جائے. پیغمبروں کے قبضے میں کچھ نہیں. چن لیے تھے لیکن چننے کی ذات ان کے قبضے میں کچھ نہیں، ان کے اختیار میں کوئی. اللہ ترجع، تقدیم حقداری وجہ دیتی کس کا؟ تقدیم حقدار ہے ماں حق تاہی میں دیتی تھی کس کا؟ حسر کا. سمجھے میری بات کو؟ پھر دیکھو اب یہ سارا قصہ لگاؤ. میں نے کہا تھا مضمون اول پر بالذات اور مضمون ثانی پر بالتبع. یاد ہے کہ نہیں یاد؟ جو کار ساز سمجھ کر پیغمبروں کو، ولیوں کو، گدی نشینوں کو کار ساز سمجھ پکارتے ہیں، خدا کے تب پکارنے والوں اور کار ساز سمجھنے والوں کچھ ہوتے کرو. میری ایک مکھی بھی سارے مل کر پیدا نہیں کر سکتے. خدا قسم اور کیا کہتا، اور کچھ کہہ سکتا تھا اس سے بڑھ کر. ایک میری مکھی ہے، سارا پیغمبر بھی مل جاتے، سارے فرشتے بھی مل جاتے، سارے گدی نشین بھی مل جائے، میری مکھی بھی کوئی پیدا کر نہیں سکتا. پیدا درقرار پیدا کرنا انہی کی چیز کو ان کے چھین لے، ان کی قبر سے وغیرہ سے، ان کی موجودگی میں کھانے میں سے لے لے، اس کے منہ سے نکال نہیں سکتے. ظالموں کس کو پکارتے ہو؟ یہ بات تم کہو گی جی رسول تو طے نہیں ہوئی ہے. خدا کہتا ہاں میں چنتا رہا لیکن میرے چننے سے وہ کار صاحب بھی نہیں بنے اور حاضر ناظر بھی، اس لیے کہ جب وہ موجود تھے ان کے حالات کو جہاں سارے حالات بھی جانے والا اللہ تھا، دنیا میں مر گئے فوت تک اس کے بعد بھی جانے اللہ ہے، اور سارے کار سازی بھی خدا کے قبضے، ان کے قبضے میں کچھ بھی نہیں. کار ساز اللہ جاننے والا بھی. مسئلہ کھل گیا. میں نے کہا تھا جب آخیرہ رکوع آئے گا تو سارے سورت کے مضامین کو قرآن اکٹھا کرے گا. لو سارے مضامین قرآن اکٹھے کرنے لگا ہے. یوں سمجھے ساری سورت حج کے مضامین کے تو اشارے کرتا جاتا ہے کہ کون کون سے مضامین گزرے ہیں. اے ایمان والو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. واہ 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 میرے مولا. آگے نہ بھی تو ہی اے ایمان والو رکوع بھی کرو، سجدی بھی کرو. اب رب کی آگے وابدو ربکم، رب کو پکارو. آگے تو ہی پکارو بھی رب کو، نیازی بھی رب کی، یعنی شرک اعتقادی بھی نہ کرو، شرک فعلی بھی. وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. آگے جب یہ مسئلہ آ گیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقًّا، اور اگر مسئلہ جہاد کا مسئلہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ دونوں سے آگے وابدو میں نہ شرک اعتقادی کرو، نہ شرک فعلی کرو، نہ کسی کو پکارو، نہ کسی کی نیازی دو میرا رب کے سوا. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد اللہ کی راہ میں حق جہاد کا ایسا جہاد کرو مجھے کی یاد رکھے. خدا قسم ہر علاقے میں آگ لگا دو. میں کہتا ہوں قسم خدا کی، ہاں میرا مولا جتنے نکلتے ہیں اگر یہ سارے جا کر اپنے علاقے میں پوری طرح کام کرے، خدا قسم شرک اتنا بھاگے یہاں سے جگہ ہی کوئی نہیں ملے سکتا. سارے مولوی بھی مشرک بھاگ جائیں. حالانکہ مجھے پستو بھی نہیں آتی یہ جو کرتا ہوں یہ بھی غلط کرتا ہوں، کئی غلط باتیں نکلتی ہیں. یہ لوگوں کا بٹکراؤ علاقہ ہے،
مجھے خام کا وہاں کے وہ ساتھی مجبور کر کے لے گئے. ایک ساتھی وہاں پڑھ کر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آؤ. میں نے کہا میری پاس تو کوئی نہیں. نہیں خیر میں گیا. یہ صحیح چراغ بن شاہ بھی گئی تو سن کر اپنے اس علاقے کا ہے. وہاں ایک مشرک مولوی رہتا تھا. مجھے نہیں پتا کوئی جگہ تھی نہیں کہ اللہ ہو دبا گردار تم چن لیا ہے. نہیں کہ اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں. صاف دین ہے. خدا قسم اتنا آسان, طبیعت کے مطابق فطرت جس کو چاہتی ہے یہ دین ہے. ایسے کوئی نہیں. ملت ابیکم ابراہیم اور نکلی آ گئی. وہ آگے کر آ گیا. ملت ابیکم یہی ہے تمہارے باپ کی ملت ابراہیم کی. ابراہیم کی یہی ملت ہے اس کی بھی. وہ نہ غیروں کو پکارا کرتا تھا نہ غیروں کی نیازیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ انہیں تمہارا نام رکھ اللہ کیا کہ جھکنے والے. وَمِن قبل اس سے پہلے وَفِي هَذَا اس اندر بھی قرآن کے اندر لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہو جائے رسول تم پر شہید, تم ہو جاؤ شہید لوگوں پر. آج بریلوی آتے ہیں ہاں جی حضور شہید گوانا. ان کو یہ موقع ملے سے ان بےمان کو ایسی موقع ملتے ہیں نہ کوئی جگہ نہ کوئی مانا نہ جی رسول شہید نہ بات ہو گواہ کوڑے مکھیاں کھان دے. ہاں تکو لوڑ کھان دے. واقعی مکھیاں کرن بےمان آنا. بہرحال رسول شہید جی شہید کا مانا کیا ہے گواہ. بادشاہ گواہتے ہوئے گواہی ہو نہیں سکتی جب تک جاننے والے نہ ہو. یہ سب باتیں بے ایمانی کے ہیں. بابا کے رسول شہید ہے تم پر تو امت رسول سے بھی بات بڑھ گئی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے صحابہ کیا ہے, امت کیا ہے, شہداء علی الناس. شہداء یعنی رسول جو ہے پیغمبر صرف شہید علیکم تم پر, اور تم کس پر شہداء سارے پر. لو تو پیغمبر سے امت کیا ہو گئی ہے, بڑھ گئی. کیا فضول مانا ہے دیکھو سمجھو. حضرت شاہ عبد القادر خدا کی رحمت اس کے روح پر حزب کا فرمانا کرتا ہے یہ سارا کیا ملت تاکہ رسول بتانے والا تم کو, تم بتانے والے ہو جائے لوگوں کو. واہ 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 سونا میں سمجھے کہ نہیں. پیغمبر تم ہی بتا رہا ہے تم لوگوں کو. چاہیے پیغمبر سے تم دین سیکھو اور تمہارے سے لوگ دین سیکھے تب جا کر پھیلے گا. یہ ہے شاہ عبد القادر کا معنی. شاہ عبد القادر اگر کوئی دیکھنا ہو جامع بیان نے بھی یہی معنی کیا ہے. ایک تیسری تقریر میں نے کہا تھا کہ شہید کے لیے گواہ کے لیے ضروری نہیں وہ جاننے والا ہو. پہلی غلطی ہے میں نے کہا تھا سورۃ یوسف میں شہیدہ شاہدوں من آلہا ایک گواہی دینے نے گواہی دی وہاں موجود نہیں تھا. تمہارے ہدایت میں ہے گواہ دو قسم کے ہیں, بعض اصول ہوتے ہیں بعض فروع ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ وہاں ان کا کہ ہم نکر کرتے یہ بات کیا ہوا ہے بس اتنی چیز بات یہ ہے. اگر شہید کا منع گواہ کیا جائے صحیح مسلم بافضال القرآن جلد ثانی میں امام مسلم نقل کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا عبداللہ بن مسعود کو تو عبداللہ پڑھ قرآن میں سننا چاہتا ہوں. آگے سے عرض کی یا رسول اللہ آیا میں پڑھوں اور آپ سنیں, آپ پر تو اتارا گیا ہے. فرمایا تو پڑھ سننا چاہتا ہوں. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شہیدہ. یہاں پہنچے حضور رو پڑے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, فرما رہے تھے فَأَقُولُ كَمَا قَالَ غُسَّانِ میں وہی بات کہوں گا جو میرا بھائی کہہ چکا ہوں. یا اللہ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ مولا میں اس وقت گواہی دیتا ہوں جب تک میں موجود تھا. فلما توفیتنی تو نے مجھے لیا مجھے کوئی پتہ میرے پیچھے کیا اترا. انت میرے آگے انت الرکی سارے مان میں حسن تو ہی نگاہ باندھتا مجھے کوئی پتہ میرے پیچھے کیا ہوتا رہا. یہ تب جواب ہے کہ گواہ کا منع کر کے مانا جائے تو حدیث کو ورنہ بہترین رائے یہ ہے حضرت شاہ عبد القادر اور جامع بیان سے تحقیم الصلاۃ. بہت تم یہ مسئلے کو بیان کرنا ہے لیکن یہ خیال رکھو
نماز قائم کرنی ہوگی، آتوا الزکاۃ ادا کرو، بعد اللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ تو اور کیا چاہتے ہو؟ تمہیں اللہ جیسا ملے مولا، اللہ ہی ملے تمہیں نصیب، تو اور کیا مانگتے ہو تم؟ اور کیا تمہیں ضرورت ہے؟ لو جی سورت انبیاء بھی ہو گئی ہے، حج بھی ہو گئی، تفسیر کل شان ہوئی ہے، یہ لکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اس کا خلاصہ یہی تھا نا، لا تتخذوا من دونی وکیلا، میرے ساتھ کسی کو کارساز نہ بناؤ، عذاب سے ڈرو۔ نوح کی قوم غرق ہو گئی تھی، نوح و سبب شکور ہونے کے سلامت رہے، تم بھی شکور بنو۔ بنی اسرائیل کو پہلے وعدہ کیا تھا عذاب کا، نافرمانی پر عذاب دے دیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے، معجزہ دیکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ شریک مت بناؤ۔ قرآن سیدھا راستہ بیان کرتا ہے، لیل و نہار دلیل عقلی دیکھو، وہ آیتیں محال بھی نلاک کیے گئے، دلیل عقلی صداقت کی تخلیق کی، کما لگنا میں القرآن میں بادلو۔ خلاصے کہ رب فرماتا ہے لا تعبدوا الا اياه، حرکت کے ساتھ احسان کرو، ظلم مت کرو۔ ربکم عالم السماوات، نبیوں کو خود اللہ تعالیٰ پاک نے وظیفے دیے، لیکن وہ معبود نہیں۔ جن نبیوں کو پکارتے ہو جو ان میں اقرب ہیں، وہ بھی اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ معجزہ دیکھ لیا، توحید کو مانو، غیر اللہ کو مت کو غائبانہ مت پکارو۔ آگے معجزے اس طرح سے نہیں بھیجے تھے کہ پہلی قوم پر معجزے آئے، انہوں نے مخالفت کی، ان پر عذاب آ گیا، کہیں تو پر بھی نہ آ جائے۔ ایسا لگا کہ نہیں؟ شیطان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، معجزہ دیکھ کر بھی ارادہ کرتے ہیں یخرجو کا، تجھے نکالیں گے۔ اچھا آپ اس قریے سے چلے جاؤ، آپ کے چلے جانے کے بعد ان کو بھی ہم عذاب دے دیں گے۔ رؤساء کفار مکہ کو جنگ بدر میں ملائکہ کے ہاتھ سے قتل کرایا۔ حاضر یہ ہے معجزہ دیکھ کر زیادہ مخالفت کی، وعدہ عذاب ہوا، پھر عذاب دے دیا گیا۔ مدعا یہ تھا ایک اللہ ہی کو پکارو۔ بھائی ضرور پوچھتے ہیں، صداقت آپ کی اس کے بیان پر موقوف نہیں، کہہ بھی دیو ماحول کی تمہیں رندہ کلیلہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، فرعونیوں کی مخالفت کی وجہ سے غرق ہو گئے۔ خلاصہ یا اللہ یا رحمان کہو، ہاں اسی کو پکارو، حمد نماز فوق الاسباب اسی کی کرو، سبحان اللہ شروع۔ واہ جی واہ۔ خلاصہ کا ہر نعمت اس اللہ تعالیٰ سے ہے، حمدوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب بھیجی تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے نائب پتریلے بناتے ہیں۔ نائب و پتریلے پنجابی لفظ ہے نا، پتریلے بناتے ہیں۔ اصحاب کہف کو اس نے اٹھا دیا تھا تاکہ ظاہر ہو جاوے دو فرقوں میں سے کس نے مدت ٹھہرنے کی یاد ہے۔ ان کا قصہ یہ ہے، چند مردوں نے کہا سوا اللہ تعالیٰ کسی کو معبود کو نہ پکاریں گے، چلے گئے کعب کی طرف، فضربنا علی آذانہم فکذلک بصرناہم، یہ تظاہر میں ان کو اٹھا لیا، یعنی ایک دوسرے سے سوال کریں، ان کی لا علمی اپنی مدت ٹھہرنے کی ظاہر ہو جاوے۔ لوگوں نے صاحب کہف کو شہید سمجھ کر معبود بنا دیا تھا، حق تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ان کو اپنی مدت ٹھہرنے کی معلوم نہیں تھی۔ غیب دان کہاں گئے ہو گئے؟ ہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب السماوات والارض کو، وہی بصیر بکل شیء سمیع بکل شیء ہے، نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز، اس کو کوئی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جنات کو میں نے شریک نہیں بنایا۔ اب تب تک اولیاء من دونہ ہم لکم عدو، غیب دان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں۔ موسیٰ کو خبر نہ ہوئی جو کام خضر نے کیے، اور خضر نے کہا ما حولت من امری، کتنا صاف خلاصہ مختصر ہے۔ موسیٰ کو خبر نہ ہوئی جو کام خضر نے کیے، اور خضر نے کہہ دیا ما حولت من امری، میں نے کوئی کام خود نہیں کیا۔ ذوالقرنین کو مال کی ماں ہو کر اسباب نہیں دی گئی تھی، ظاہری سامان کچھ دیے گئے تھے، مگر طرح دلدل دیوا پہ لوٹا، اللہ تعالیٰ کے ملک کی حد نہ پا سکا۔ موشی طرف مشرق کی طرف عاجز ہو کر لوٹا، شمال کی یاجوج ماجوج کی دیوار بنائی تاکہ لوٹ مار نہ کرے۔ آیا کافر میرے بندوں کو مالک سمجھ گئے، سمجھے گے؟ اب تک تحلیل آ گیا۔ ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہے، علم اللہ تعالیٰ کتنا وسیع ہے، سمندر کا اگر سیاہی بنائی جائے آواز معلومات رکھ کے سمندر ختم ہو جائے گا، معلومات نہیں ہوں گے۔ خلاصے میری طرف وہی آیا ہے جو معبود بنا ایک ہے، عبادت رب میں شریک مت کرو، یعنی غیر اللہ کو عبادت مت کرو۔ سورۃ مریم
زکریا کو یحییٰ الزام وقت مایوسی کا عطا فرمایا، عیسیٰ کو بلا والد پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا والد نائب کوئی نہیں۔ عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ولی نائب اللہ کہوں، بلکہ عیسیٰ نے کہا تھا میرا اور تمہارا ولی اللہ تعالیٰ ہے، حج کی بندگی کرو، اس کو پکارو۔ ابلیس نے کہا چھوڑ دوں گا میں تم کو اور ان چیز کو جو تم پکارتے ہیں سوا اللہ تعالیٰ کے۔ اسحاق الزام، یعقوب الزام، اس طرح سے سب میرا بھی سجدے کرتے تھے، روتے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو پکارو۔ ملائکہ کہتے ہیں بلا حکم ہم نہیں آ سکتے، بس رب السماوات والارض ہوئی ہے، اس کی بات کرو۔ کفار نے سوال اللہ تعالیٰ معبود بنا لیے تاکہ ان کے لیے سبب عزت کا ہوں گے، معبودان کی قیامت دن کے مخالف ہوں گے۔ وہی لیکون عزا آ گیا۔ سورۃ طٰہٰ خلاصہ یہ کہ رحمان نے تخت بادشاہی کسی کے حوالے نہیں کیا۔ واہ واہ، اس طرح رحمان نے تخت بادشاہی کسی کے حوالے نہیں کیا، ہر چیز اس کی ملک میں ہے، اگر کوئی اس کو پکار تو وہ سن لیتا ہے، لائے کے بعد اس کے ساتھ کوئی نہیں، سب اسماء حسنی اسی کے لیے ہے۔ موسیٰ السلام نے داؤد کی کتنی تکلیف اٹھائی، قال انما الہکم الہ واحد، لائے کے بعد وہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں، وسع کل شیء علما، اس کی صفت ہے۔ قیامت کے دن نہ فائدہ دے کی شفاعت کسی کو مگر اس کو جو اذن دیا واسطہ اللہ نے، رحمان نے یا علماء بن زوال واہر ولا یشرک به علما حسب اللہ میں کل واحد لا الہ الا رسیا۔ اے حبیب تو نہ بلانا اللہ کا حکم کو سمجھ آگے۔ سورۃ انبیاء خلاصہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے مخالف ہو گئے، کیوں جی؟ اور اس وجہ سے قال ربی یعلم القول، یعنی رسول نے فرمایا کہ ہاتھ رب میرا جانتا ہر بات کو، بیچ زمین آسمان کے وہی سننے والا جاننے والا ہر چیز کا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ حوالہ دے کے دیکھا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تبیبات الہی میں تحریر کیا ہے، رسول کو پہلے لوگ محبوب سمجھتے تھے، جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ سننے جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، تب سارے مخالف ہو گئے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب اس کے مملوک ہیں، پاک کی بیان کرتے ہیں اللہ کی لیل و نہار، سب رسولوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کا نائب کوئی نہیں، بڑے بہادر مکرمون، لا الہ الا اللہ، سب پیغمبر ہم کو پکارتے تھے، ہمارے عاجز کرتے تھے۔ تورات انجیل میں پیش ہوئی اس رسول کے آنے کی ذکر کی گئی ہے، کتاب الجواب صحیح لمن بدل دین مسیح، مصنف امام ابن تیمیہ دیکھ لو، دیکھ لو، بڑی اعلیٰ کتاب ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے، لمن بدل دین مسیح، بہت اعلیٰ کتاب ہے، بہت اعلیٰ۔ یہ جس شخص کی بات یہ ہو، یوں سمجھو عیسائیوں کے سارا مال ہے پورا اس پہ آ جاتا ہے، آدمی کو اور کوئی کتاب دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ صورت حج خلاصہ لوگوں عذاب قیامت اشیاء عظیم ہے۔ بعض لوگ توحید میں جھگڑا کرتے ہیں، لا علم ہے، لوگوں اگر تم کو قیامت میں شک ہے اپنی پیدائش ذات کو دیکھو، یہ واضح سمجھ کر تم یقین کر اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے اور اس کا قیامت کو کرنا برحق ہے۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی شک پر اگر کام اس کا ہو گیا، مطمئن ہو گیا، فرمائش آ گئی، حاجت براری نہیں ہوئی تو جدھر منہ ہے ادھر ہی ہوگی، چلا گیا۔ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے لگا جو نہ ضار نہ نافع ہے، پکار تو اس کو وہ ذرا اس کے پکارنے کا اقرب الالفام ہے، نافع ہونے سے نہ وہ تو ہے کوئی ضرور ہے۔ جس کا خیال یہ کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا، غیر کو پکاروں، غیر کے پکارنے والوں کی طرف اور نہ پکارنے والوں کی طرف نظر کرے، آگے نہیں کہ آگے وائر یہ نظر کرے، سمجھ لے گا کہ وائر حقیقی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، دیکھتا نہیں، ہر چیز اپنے قیام میں اللہ کے حکم کے آگے قائم ہے۔ انتر اللہ یسجد لہو، بے شک بہت آدمی ہے غضب کی مہر ان پر لگ گئی ہے، وہ نہیں مانتے، کی بیعت کی جگہ دکھلائی تھی اور کہا تھا نیازات الہیہ مانو، اس جگہ لاؤ نا، یہ قضاء حاجات کا سبب ہے، احرام کا شکار مت کرو، وحلت لکم الانعام، بہیرے صاحب نہ بناؤ، نیازات بتاں جو شرک سے بچو، جو نبی آیا تھا لوگوں پر وہی کو پڑھتا تھا، نبی لوگوں پر وہی کو پڑھتا تھا، آگے وہ آگے اللہ تمنا، اور لوگوں پر وہی کو پڑھتا تھا، شیطان اس کی کلام پر لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالتا تھا، کر رہے ہیں ڈالتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی کلام کو محکم کرتا تھا، شیطان کے وسوسے کو خدا دور کرتا تھا۔ لوگوں یہ بات سنو،
سوائے اللہ تعالیٰ کے جن کو پکارتے وہ مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ فرشتے ہیں برگزیدہ، آدمی سے بے شک پیغمبر برگزیدہ ہیں، لیکن سمیع بصیر خاص اللہ تعالیٰ ہے، سب کام اللہ کے قبضے میں. واہ واہ بھائی، دیکھا کہ نہیں کمال. یہ آج سمجھ تب آتی ہے سورت، یہ تقریر یہ تب سمجھ آتا ہے کہ پوری سورت اس کا سمجھی ہوئی ہو. یہ میں اس لیے میں جلدی یہ دیکھا، یہ تم سمجھ سکتے ہو کہاں کہاں یہ دارا کہ کہاں کاسی کی نکال رہے ہیں، وہ آیت بھی حل کر جاتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ سکتی جب تک پوری پہلے قرآن میں سمجھے ہوئے رہو، ورنہ یہ کہتے کیا کیا یوں ہی اختلاف کر دیتے ہیں. ہم اس لیے سناتے بھی نہیں کسی کو، اس کو سناتے جب سور پڑھا لیتا ہوں پھر اس کے بعد کہتا ہوں چلو اب کر لو. اس کا ربط میں ماقبر کے ساتھ دے چکا تھا، سورۃ مومنون کا ربط ماقبر سے میں دے چکا تھا. اب ربط اور خلاصہ سورۃ مومنون کا ربط ماقبر کے ساتھ ایک یہ ہے کہ سورت حج کے ابتدا میں تخویف اخروی میں قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا گیا تھا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بیان کیا گیا تھا. دیکھا ہے، دیکھ لیجئے، پہلے بیان کیا تھا، یہی پڑھا آج صبح بھی ہے، زلزلے کا ذکر کیا گیا تھا. اب اس صورت میں کہا جائے گا اگر عذاب الہی سے اس زلزلے سے بچنا چاہتے ہو تو 3 صفتیں پیدا کر لو. ایمان یعنی شرک سے بچو، ظلم سے بچو اور احسانات کرو. 3 صفتیں یعنی شرک سے بچو، باقی ظلم سے بچو اور احسانات کرو. اس وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ اس زلزلہ عذاب ساتھ جو ہے قیامت کا زلزلہ ہے یعنی عذاب آ رہا ہے اس سے بھی اور دنیاوی عذاب سے خدا بچا کر رکھے گا. پھر سمجھی بات کو، یہ 3 قسم کے وہ یعنی شرک سے بچو، باقی ظلموں سے بچو اور احسانات کرو. یہ 3 کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب زلزلہ جو ہے 7 شیء عظیم جو آ رہا ہے اس سے بھی باقی عذاب سے خدا تمہیں بچائے گا. ربط ثانی یہ ہے کہ سورت انبیاء اور حج میں 2 موضوع بیان کر دیے گئے تھے کہ کار ساتھ بھی اللہ ہے اور نیازات کے لائق بھی اللہ ہی ہے. شرک اعتقادی نفی فعلی کی دونوں کی گئی تھی، شرک اعتقادی کی نفی اور شرک فعلی کی نفی کر دی گئی تھی دونوں کی. اب چاہیے یہ تھا کہ شرک اعتقادی سے بھی بچتے، شرک فعلی سے بھی بچتے، نہ کسی کو پکارتے اور نہ کسی کی نیازیں دیتے. قرآن ترقی کرے گا بجائے بچنے کے، بجائے دونوں قسم کا شرک چھوڑنے کے، بجائے دونوں قسم کا شرک چھوڑنے کے انہوں نے اور نئی رسمیں نکال لی ہیں. انہوں نے اور نئی رسمیں نکال لی ہے. کیا مانا؟ بات سمجھیے، شرک ایسی لعنت ہے جہاں شرک آتا ہے نا وہاں بدعات کا آنا لازمی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شرک اور بدعت نہ ہو. بدعت بچی ہے شرک کی، یہ چھوٹی چھوٹی بچی ہوتی ہے نا اولاد، یہ بالکل ساری بدعتیں جو ہیں یہ ضروریت اور اولاد ہے. اس لیے تم دیکھو گے ہمیشہ مشرکوں کے گھر میں بے حساب بدعت ہوتی ہے. ایک نہیں ان کے یہاں کبھی کنڈا پکڑا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوئی لعنت ہے، کبھی کوئی لعنت ہے. بے حساب لعنتوں کے ڈھیر ہوتے ہیں. صحیح بات یہ ہے ایمان اللہ تعالیٰ پورا دے دے، ایمان پر اللہ کامل کر دیتے کئی مصیبتیں سے چھوٹ جاتا ہے. اگر اس لیے یہاں ترقی کر کے کہا جائے گا بجائے شرک اعتقادی چھوڑنے کے اور شرک فعلی چھوڑنے کے انہوں نے اور